بنگلہ دیش کے الیکشن سے متعلق بات کر رہے ہیں اور لینڈ مارک وکٹری ہے بی این پی کی 2/3 اکثریت انہوں نے حاصل کی ہے اور بنگلہ دیش میں اس وقت کیا صورتحال ہے ہمیں جوائن کیا ہے سمیرہ خان نے سینئر صحافی ہیں پاکستان کی اور موجود ہیں اس وقت بنگلہ دیش ڈھاکہ میں یہ الیکشن کور کر رہی ہیں بہت شکریہ سمیرہ جوائن کرنے کے لیے آئی نو کہ آپ بہت بزی ہیں سب سے پہلے تو یہ انیشل اپنی اسیسمنٹ دیں کہ یہ جو آؤٹ کم آیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ الیکشن وہاں پہ کور کر رہی ہیں تو ایز پر ایکسپیکٹیشن ہے یا اس کے اندر کوئی سرپرائز ایلیمنٹ ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید جماعت اسلامی کی ویو ہے جماعت اسلامی ظاہر ہے اس کو بھی تو سیٹیں ملی ہیں لیکن جس طریقے سے بی این پی نے سویپ کیا ہے کیا اس کی توقع کی جا رہی تھی؟ کامران اس کے اندر توقع تھی کیونکہ میں 8-9 دن غالباً مجھے ہو چکے ہیں بنگلہ دیش میں اور پہلے دن سے I think I was amongst the first few media people from across the globe in Dhaka اور پاکستان سے I arrived here تو ابھی کوئی تھا نہیں تو میں نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی تو میں نے بی این پی کے لیے بہت ایک اوور ویلمنگ رسپانس دیکھا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے جماعت اسلامی کے بھی بہت ہیوج فین فالوئنگ ہے مگر آپ کو پتہ ہے کہ بی این پی کو گورننس کا تجربہ ہے ان کی پارٹی سے پہلی خاتون لیڈر منتخب ہوئی تھی بنگلہ دیش کی تو جو کہ وزیر اعظم بنی اور ابھی بھی ان کی پارٹی سے ہی 10 خواتین ہیں جن کو ٹکٹ دیا گیا انعام انتخابات میں اور اس کے علاوہ بھی مطلب آپ بات کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے حق میں گئی ہیں اور سب سے بڑی چیز جو ان کے حق میں گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جلا وطنی کا عرصہ بہت رہا ہے انہوں نے جماعت اسلامی نے بھی ٹارچر برداشت کیا ہے پاسٹ میں ان کی تو پھانسیاں دی گئی ہیں باقاعدہ عوامی لیڈرز کو مگر جو تکلیف یا جو مشکل وقت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے کاٹا ہے انکلوڈنگ ایگزائل وہ یقیناً لوگوں کے دل میں تھا پلس بنگلہ دیش کے عوام کوئی بہت زیادہ ایسی چیز نہیں چاہ رہے تھے کہ جو ان کے اوپر بہت اسٹرکٹلی امپوزڈ ہو کچھ ایسا خیال بھی پایا گیا کہ شاید جماعت اسلامی آئے گی تو کہیں بہت زیادہ کوئی اسٹرکٹ اسلامک ویلیوز یا شریعت یا اس طرح کوئی نفاذ نہ ہو مگر میں جب ملاقات ہوئی جماعت اسلامی والوں سے تو میں حیران کن طور پر میں بہت امپریس ہوئی ہوں ان کے لیڈر ان کے تمام تر لوگ بہت خوبصورت خیالات رکھنے والے لوگ ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ مجموعہ ہوگا اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں بہتری کے لیے کرتے ہیں ان کے حق میں شاید ابھی یہی بہتری ہوگی کہ وہ اپوزیشن سیٹس پر بیٹھ کر اپنی اس پارٹی کے ہاتھ مضبوط کریں کہ وہ مزید بہتری کے لیے کام کریں کیونکہ ان کے الائنس میں شامل ہے این سی پی نیشنل سٹیزن پارٹی جو کہ ایک اسٹرانگسٹ ایلیمنٹ ہے ان کے الائنس کا اور یہ وہی پارٹی ہے جس نے ریوولٹ کیا ہے جولائی 2024 میں تو میرا خیال ہے کہ یہ وکٹری تو بڑی پلین ہے مگر دا گریٹ وکٹری بات اور بتائیے گا یہ جو بی این پی کی سمیرہ خان جو بی این پی کی وکٹری ہوئی ہے لینڈ سلائیڈ وکٹری ہے 2/3 میجورٹی ہے اس میں جو بھارت کا وہاں پہ ڈومیسٹک ان کی پالیسیز میں جو رول تھا بھارت کے خلاف جو نفرت تھی اس نے بھی کوئی رول پلے کیا کیونکہ بی این پی جو تھی اور جماعت اسلامی جو تھی وہ ریسیونگ اینڈز کے اوپر تھے بالکل دونوں ماضی کے اتحادی رہ چکے ہیں اور میں نے ابھی جیسے پہلے کہا کہ دونوں نے بہت جھیلا ہے ماضی میں 17 برس کوئی کم چیز نہیں ہے شہباز اور صرف بات کرنے میں بڑا سمپل لفظ لگتا ہے لیکن کسی بھی آدمی کی ایوریج ایج کا اس کو ہم ہاف کہہ سکتے ہیں جو کہ قیمتی سال ہوتے ہیں کسی کی بھی زندگی کے تو وہ انہوں نے اس تکلیف میں کاٹے ہیں ملک سے دور اپنے لوگوں سے دور اور ابھی ان کو آہستہ آہستہ اس کے ثمرات مل رہے ہیں میں نے کوئی نیگیٹیوٹی نہیں دیکھی پورے الیکشنز میں بھارت کی نفرت نے رول پلے کیا وہاں کا جو بنگلہ دیش کا جو ووٹر تھا جانے باری ہوں کہ سب سے پہلا کریڈٹ جاتا ہے ان کی ان تمام تر تکالیف کو اور اس کے بعد جتنی بھی میری سڑکوں پر لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کھل کر ہندوستان کا نام لیا ہے آپ کسی ٹھیلے والے کو پکڑ لیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے آپ کسی اعلیٰ عہدیدار کو اٹھا لیں کسی بیوروکریٹ کو اٹھا لیں وہ ان دا کانفیڈنس آن کنڈیشن آف انانیمٹی وہ آپ سے یہی بات کریں گے کہ we are done with Indian involvement in our foreign policy. Not just foreign policy. We are done with every sort of involvement of India in Bangladesh and we don't want it. بڑی اسٹرکٹ خیالات ہیں ان کے اور بعض اوقات تو آپ بھی بینگ اے پاکستانی یو ٹیک اے اسٹیپ بیک کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک دوسرے ملک سے آئے ہیں وی کانٹ انڈورس اینی ونس پولیٹیکل ویوز بہت محتاط طریقے سے رہ کے میں نے کام کیا ہے تو کسی جگہ پر تو اتنی نفرت تھی بھارت کے خلاف کہ میں نے پھر وہ کچھ رپورٹس میں آپ کو صحیح بتاؤں تو مجھے سوچنا پڑا کہ میں چلاؤں نہ چلاؤں لوگ اس وقت شدید غم و غصے میں بھی ہیں
نفرت میں بھی ہیں, اور اس کے اوپر سب سے بڑا جو کام, جس چیز نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے, وہ تھی عثمان شریف ہادی کی اسیسینیشن. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ابھی تک اس لڑکے کے لیے, اس کی شہادت پر یہاں پر ڈھاکہ میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, اور اس کے بعد خالدہ ضیاء وہ رحلت فرما گئیں. ان دو ایونٹس نے بنگلہ دیشی عوام کو بڑا جوڑا ہے آپس میں, بہت زیادہ. تو بنگلہ دیش کی عوام اب یونانیمسلی کہتے ہیں, کیونکہ کم بھی ہے ہمارے پاس, میں ذرا اگلے نقطے پہ آنا چاہوں گا. دیکھیں وہ بالکل آپ جو بات کہہ رہی ہیں, جو شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے وہ آج بھی بہت زیادہ ہے. بی این پی, اب یہ جو طارق رحمان ہے خالدہ ضیاء کے بیٹے ہیں, ہسٹری ہم جاتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کی, اگر پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ اگر تعلقات کچھ بہتری آئی تو وہ بی این پی کے ٹائم پر آئی. لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ بے شک بنگلہ دیش کے عوام کے سینٹیمنٹ جو بھی ہوں, جغرافی کو آپ چینج نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش 3 اطراف سے گھرا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ, اور انڈیا بھی کوشش کرے گا, ویسے تو نہیں کہ بنگلہ دیش کو جانے دے گا. انفیکٹ انڈیا کے پرائم منسٹر واز ون آف دا فرسٹ فارن لیڈرز جنہوں نے کال کی ہے طارق رحمان کو اور ان کو کنگریچولیٹ کیا ہے. کیا اپروچ آپ دیکھ رہی ہیں, کیونکہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اور ایک گلی میں بیٹھا جو شخص ہے بات کرنے والا اور جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے, ایک مختلف ڈائنامکس آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو انڈر بی این پی کیسے ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں بٹوین پاکستان اینڈ بنگلہ دیش اینڈ بٹوین بنگلہ دیش اینڈ انڈیا؟ کامران, ہم دونوں ہی ڈپلومیٹک افیئرس کو کور کرتے ہیں, ہم دونوں ہی اس میں اسٹرانگ بلیو رکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر میں اور آپ یہ بلیو رکھتے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی یہی بلیو رکھتی ہے کہ ان کے جو بھی خارجہ پالیسی امور ہوں وہ اس کو انڈیپینڈنٹلی انجام دیں. وہ بھارت سے تعلق رکھیں, وہ چین سے تعلق رکھیں, وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھیں, ہمارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. جغرافی کی لائنز ان سے ملتی ہیں, اس میں کوئی اس حقیقت سے کوئی چشم پوشی نہیں کر سکتا. پاکستان اپنے تمام تر حدود میں رہتے ہوئے اپنے تمام تر تعلقات رکھے گا. بنگلہ دیش بھائی ہے چھوٹا ان کا, ان کی ہر جگہ مدد کریں گے, چاہے سفارتی ہو, اخلاقی ہو. ہمارے ڈیفنس کوآپریشن ابھی بہت سٹرونگ ہے. ان چیزوں میں نہ بھارت مداخلت کر سکتا ہے, نہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے. ہاں, طارق رحمان کو ان کی جانب سے کال آئی, آپ کے بھی صدر مملکت اور وزیر اعظم نے تہنیتی پیغام بھیجا ہے. تو یہ تو ایک تسلسل ہے, یہ ایک روایت ہے جس کو برقرار رکھتے ہیں ہیڈز آف اسٹیٹس اور ہیڈز آف گورنمنٹ. وہ ہوگا, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. دے آر ویری فورتھ کمنگ. جماعت اسلامی کی گورنمنٹ ہوتی, ان کو بھی بھارتی وزیر اعظم فون کر کے مبارکباد دیتے, شہباز شریف بھی دیتے. تو میرے لیے اس میں کوئی پریشان کن بات نہیں ہے. لیکن پریشان کن بات خود بی این پی اور چاہے جماعت اسلامی, ہمارے پاس کم ہے, آپ کو انشاءاللہ پھر بھی دعوت دیں گے. بہت شکریہ کہ ڈھاکہ سے آپ نے ہمیں اپڈیٹ دی, اور اس میں جو بی این پی کے جو لیڈر ہیں ان کی بے شک بات ہوئی ہے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی سے, بٹ بی این پی کے ہی ایک پارٹی کے سینئر رہنما نے یہ کہا ہے کہ جیسے یہ حکومت بنے گی تو وہ فوری طور پر بھارت کی حکومت سے مطالبہ کرے گی کہ جو شیخ حسینہ واجد وہاں پر بیٹھی ہوئے ہیں ان کی ایکسٹریڈیشن کے لیے, کیونکہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنائی تھی جو عدالت ہے بنگلہ دیش کی, ان پر کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہیں, اور انٹرم گورنمنٹ بھی یہ کہتی آ رہی ہے, اور اب بی این پی جو اب گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ بھارت فی الفور ان کو ایکسٹریڈائٹ کرے بنگلہ دیش میں. تو یہ ایک نقطہ ہو سکتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان فردر جو تعلقات اگر بہتر بھی ہونے ہیں تو اس میں رکاوٹ بن سکتی ہے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.